बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 घंटे की अहम तरीन और तवील मुलाकात का पहला नतीजा आ गया है। आपको दिखाता हूँ कि ये कितना अहम नतीजा है और इससे आगे आने वाले हालात का बखूबी अंदाजा आपको हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लूँ कि इमरान खान का जो साइफर केस में जमानत का केस आज लगा हुआ था, जिस जज ने भड़क मारी थी कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया है। पीर वाले दिन उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त सुननी थी। फौरी तौर पर यह रद्द अमल आया कि एक और जज फरार हो गया है। फिर कुछ और रिपोर्टर्स ने यह कहा कि जज साहब की अहलिया अस्पताल दाखिल हैं, उनको कैंसर है और उनकी तीमारदारी करने के लिए जज साहब ने छुट्टी ली है। जुम्मे वाले दिन के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि जज साहब जल्दी जाना चाह रहे थे, वही अहलिया के इलाज के सिलसिले में। लेकिन एक और चीज यहां सामने आती है कि जब एक जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं तो किसी ड्यूटी जज की क्यों ड्यूटी नहीं लगाई गई? क्यों नोटिफिकेशन पहले से नहीं आया कि ये जज साहब मेरी जगह केस सुन सकेंगे, या जो भी तरीकाकार है राय जिस टाइम, वो क्यों नहीं किया गया? यहां से आपको सारा खेल और सारी कहानी समझ आ जाएगी। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम थे या नहीं थे, लेकिन एक हिस्ट्री थी कि नवाज शरीफ की दिल की सर्जरी हो चुकी है आज से 20 साल पहले। उसका इस्तेमाल किया गया और नवाज शरीफ की बीमारी का बहाना बना के नवाज शरीफ को मुल्क से फरार करवाया गया। जब कुछ ऐसा किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी सच की अमेजिश भी होती है। तरीका तो ये था कि इमरान खान की जमानत का केस जो ड्यूटी जज थे वो सुन लेते। ड्यूटी जज पहले इमरान खान की 6 जमानतों की दरख्वास्तें खारिज कर चुके हैं। ड्यूटी जज तब भी ये कह सकता था कि जज साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, जो आपका केस सुन रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो आप उनसे ले लीजिएगा जमानत। लेकिन उसका फैसला दे दिया गया। जब इमरान खान को सजा सुनानी थी एक जाली तोशाखाना के झूठे केस में, भोंडे केस में, तो छुट्टियां कैंसिल करवा के एक जज को रोका गया 5 दिन के लिए कि इनका फैसला करो फौरन। अब अगली तारीख लगी है जुमेरात की। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जुमेरात वाले दिन भी जज तो आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरे हफ्ते की छुट्टी ली हुई है। जुम्मे तक की छुट्टी है, वो तो हफ्ते को सिर्फ बैठेंगे एक दिन। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अब ये मामला अगले हफ्ते तक चला जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक। इस दौरान एक और डेवलपमेंट पे गौर करें। परवेज इलाही की तबीयत खराब हो गई अटक जेल में। वो उसी जेल में है जहां इमरान खान है। उनको पिम्स अस्पताल लाया गया और वहां से उनको अब वापस अटक जेल लेके जाया जा रहा है। आखिरी इतलात आने तक वो वापस जा रहे थे। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, कोशिश ये है कि परवेज इलाही के जरिए इमरान खान को पैगाम दिया जाए, जो भी पैगाम बाहर भी दिए जा रहे हैं उसी तरह का, कि आप साइड पे हो जाएं, माइनस हो जाएं, मुल्क से चले जाएं, पार्टी किसी और के हवाले कर दें। अब तो परवेज इलाही पे भी इतना एतमाद डेवलप हो जाना चाहिए। उन्होंने भी बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, मैं कोई शक नहीं डालना चाहता, लेकिन क्योंकि एक एतमाद डेवलप हो गया है नेचुरली, तो परवेज इलाही के जरिए बहुत अप्रोप्रिएट बनता है पैगाम भेजना। तो ऐसा पैगाम हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है डॉट्स कनेक्ट करके। और जो वहाँ पैगाम दिया गया है इमरान खान को, उसका जवाब लेने के लिए और अगली हिदायत लेने के लिए परवेज इलाही इस्लामाबाद आए हैं, पिम्स में, वो कि अपना चेकअप करवाने आए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो कोई और होगा, असल डॉक्टर नहीं होगा। ये मेरा तज्जिया है सिचुएशन में। और इसके बाद अब वो दोबारा अटक जाएंगे अगला पैगाम लेके, और ये सवाल जवाब चलते रहेंगे। क्रैकडाउन का एक नया सिलसिला तेज तर होने जा रहा है। इमरान खान की सबसे ज्यादा सपोर्ट वाले जो भी इलाके हैं, काम अब वहां से शुरू किया जाएगा। पीटीआई के हामियों की एक लिस्ट खासतौर पे मियांवाली पुलिस को दे दी गई है। इन पर मनशियात के केसेस बनाए जाएंगे। पुलिस के कुछ लोगों ने जब ये हरकत करने की मुखालफत की तो उनको राजनपुर ट्रांसफर कर दिया गया और इनको कहा गया है कि इनको कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा है वहां भेजो। लोगों के घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी न करने वाले पुलिस वालों की भी लिस्ट बनी है और इनको दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर किया गया है। तो जो पुलिस वाला नहीं मानता, या उसको कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के लिए भेज दिया जाता है, या उसको किसी दूर दराज इलाके में पोस्ट कर दिया जाता है। और इस खौफ से बाकी पुलिस वाले खामोशी से ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये मेरा काम था आपको इतला देना, खबर देना कि अब एक नया क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू होने वाला है। और यहीं से मैं आता हूं अगली चीज की तरफ। एक 5 घंटे की तवील मुलाकात की गई कारोबारी हजरात के साथ, और उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सब कुछ हो जाएगा, डॉलर भी ठीक हो जाएगा, स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी, बस आप इन्वेस्टमेंट करें, खुद भी करें, बाहर से भी लेकर आए। ये कारोबारी हजरात से मीटिंग थी। इसके बाद पहला नतीजा क्या आया है वो आपको बताता हूं, और फिर उसके बाद बताता हूं कि क्यों नतीजा नहीं निकल सकता। इसके लिए आप देखेंगे डॉलर की कीमत 332.5 थी
اس اہم ترین میٹنگ سے پہلے جہاں تسلیاں دی گئیں لوگوں کو یقین دلایا گیا. اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایسی میٹنگ سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے, تھوڑا سا ڈالر جو نیچے جا رہا ہوتا ہے اس کو رکاوٹ آ جاتی ہے, کیونکہ یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ جب اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے بندے نے جس کے پاس ساری طاقت ہے, جو ملک چلاتا ہے, یہ بات کر دی ہے تو پھر تو ظاہر اسٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ وہ ایکشن لے گا, وہ تگڑا ڈنڈا دے گا, وہ ڈالر ہولڈرز کو بھی پکڑے گا, ان کو بھی ڈرائے گا, ڈالر مارکیٹ میں آئے گا تو بہتری آ جائے گی. اگر اس نے کہا ہے کہ میں سمگلنگ بند کروں گا تو وہ کر سکتا ہے, طاقت تو ہے اس کے پاس, اس کی مرضی کے بغیر تو پرندہ نہیں پار مار سکتا بارڈر پہ. تو یہ یقین ہو جایا کرتا تھا, لیکن اس بار ناظرین نتیجہ اس کے مختلف نکلا ہے, اور آج ڈالر کی قیمت اوپن مارکیٹ میں 332 سے اوپر جا کے 334 پہ آ گئی ہے. 334.15 پہ اب ڈالر اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے, لیکن اگر آپ لینے جائیں تو 340 کا بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس قدر بری صورتحال ہے. ہم نے ابھی سپٹمبر میں اپنے قرضے کی ایک پیمنٹ بھی کرنی ہے, امپورٹس بھی آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے کھل گئی ہیں, اور ایسے میں ڈالر کی مسلسل قیمت اوپر جانا پاکستان کی تباہی کی ریسپی ہے. اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ کیسے معیشت ٹھیک ہوگی جب اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے بندے نے کہہ دیا میں سب ٹھیک کر دوں گا, ایسے میجک وانڈ گھماؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ یہ مارکیٹ نے ایسے کیوں رسپونڈ کیا ہے؟ ورنہ مارکیٹ میں تو ڈالر کو ایک دن میں $0.7 نیچے آ جانا چاہیے تھا. اس سے زیادہ خوف تو اسحاق ڈار کا تھا مارکیٹ کو کہ یہ نہ ہو یہ آ کے ڈالر کا ریٹ روک دے, جو کہ اس نے روکا اور معیشت تباہ کی. تو 5-6 روپے تو تب بھی کم ہو گیا تھا, لیکن کل کی میٹنگ کے بعد 5-6 روپے کم کیا ہوتا, 2 روپے مزید بڑھ گیا ہے ریٹ. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ معیشت کسی ویکیوم میں نہیں کھڑی ہوتی, نہ سرمایہ کار کسی کا سگا ہوتا ہے. سرمایہ کار اتنا بروٹل اور اتنا لیتھل ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے سگے باپ کی بھی نہیں مانتا. وہ سرمایہ کاری میں اپنا منافع, اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اپنے پیسے کی سیکیورٹی دیکھتا ہے. کیا جس ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, جس ملک میں کسی کا گھر کاروبار محفوظ نہیں ہے, اگر ایک دن آپ سے کچھ غلطی ہوگی تو آپ کی بزنس توڑ دیے جائے گا, فیکٹری بند کر دی جائے گی, ورکرز کو ننگا کر کے مارا جائے گا, کیا ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ایک طرف راوی یہ خبریں چلاتا ہے, ٹاؤٹ جو ہے, کہ قیامت کبریٰ آنے والی ہے, اتنا ظلم ہوگا لوگوں کے اوپر, تو آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے, اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ مجھے بتا دیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں. ایک اور ٹاؤٹ یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب اور چین نے کہا ہے کہ معاشی استحکام لے کر آئیں, سیاسی استحکام لے کر آئیں تو ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے. یہاں پہ ترجمہ یہ لیا گیا ہے کہ کیونکہ سعودی عرب اور چین خود جمہوریتیں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی اپوزیشن کو کچل کے رکھ دو, اس لیے ہم عمران خان کو کچل دیں گے تو سیاسی استحکام آ جائے گا. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ 80% لوگ جن کو آپ لانا چاہتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہیں. 80% لوگ آپ کی کسی پالیسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. سیاسی استحکام تب آئے گا جب 80% لوگوں کی بات مانی جائے گی. اس کا تعلق عمران خان کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے, عوام کی مرضی سے ہے. تب تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اور اس لیے میں دیکھ رہا تھا ابھی شہزاد اکبر صاحب نے ایک خبر دی ہے کہ پنڈی میں کچھ سمجھدار لوگ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, وہ سر جوڑ کے پھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو عمران خان کو ہم مائنس کر چکے ہیں, جو عمران خان کو ہم نے ریڈ لائن لگا کے نکال دیا ہے سیاست سے, اپنا تو ان کا یہی خیال ہے, تو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. اب جہانگیر ترین کو لانچ کیا وہ فیل ہو گیا ہے, پرویز خٹک کو لانچ کیا وہ فیل ہو گیا ہے, شہباز شریف اور نواز شریف کی عوام میں مقبولیت بالکل ختم ہو چکی ہے. آصف زرداری ویسے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر بہت بڑے بڑے داغ ہیں اور عوام تو اس کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کوئی ایسا سیٹ اپ ہو سکتا ہے جس میں ہم تمام پارٹیوں سے ایسے لوگوں کو نکالیں جو ناراض ہوں اپنی اپنی پارٹیوں سے, لیکن ٹیکنوکریٹ ٹائپ, بظاہر لائق لیکن صاف لوگ نظر آتے ہوں ہر پارٹی کے, اور ان کو ملا کے ایک ایسی جماعت کھڑی کر دی جائے جو ویکیوم کو پر کر سکے؟ پھر میں سمجھاؤں گا ان سمجھداروں کو جو بھی وجہ ہے آپ کی, جو بھی مجبوریاں ہیں, یوکرین کی جنگ مسئلہ ہے, جس بھی ملک نے آپ کو ڈنڈا دیا ہوا ہے, آپ کو بھارت سے مسئلہ ہے, بھارت نے کہا ہوا ہے جی کہ عمران خان قبول نہیں ہے, اسرائیل نے کہا ہوا ہے, امریکہ نے کہا, جس نے بھی کہا ہے, پاکستان صرف تب ٹھیک ہوگا جب عوام کی مرضی کی حکومت آئے گی, اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب ہم اس پوائنٹ پہ چلے گئے ہیں. اب عمران خان سے میں کیوں سمجھتا ہوں کہ انہیں بات کرنی پڑے گی, اور عمران خان کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے اس ٹائم؟ عمران خان کا سب سے بڑا اتحادی ان کی اپنی جماعت نہیں ہے. عمران خان کا سب سے بڑا اتحادی پاکستان کی عوام بھی نہیں ہے. نہ قانون سے ریلیف ملے گا, نہ کہیں اور سے ریلیف ملے گا. عمران خان کے اتحادی دو چیزیں ہیں اور وہ دونوں ریلیٹڈ ہیں اور کنیکٹڈ ہیں. سب سے بڑا جو عمران خان کا اتحادی ہے نا, وہ ان کی انکمپیٹنس ہے, ان کی نااہلی ہے.
یہ یقین رکھیں کہ یہ معیشت نہیں چلا سکتے. آج تک تاریخ گواہ ہے 76 سالوں کی، امریکی ڈالروں کے بغیر انہوں نے کبھی معیشت نہیں چلائی، نہ ان دو جماعتوں نے، نہ ان کے سرپرستوں نے کبھی نہیں چلائی، نہ چلا سکتے ہیں. عمران خان واحد ہے 76 سالوں میں کہ اس کے 3.5 سال امریکہ سے $1 نہیں آیا اور اس نے معیشت چلا کے دکھا دی اور 6% سے اوپر گروتھ کر کے دکھا دی. اس کے علاوہ مجھے ایک پیریڈ دکھا دیں جب امریکی امداد نہ آ رہی ہو اور ہم نے گروتھ کی ہو. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی امریکی امداد آ رہی تھی، نواز شریف کے دور میں بھی امریکی امداد آ رہی تھی، 2018 کی الیکشن سے کچھ پہلے بند ہوئی تھی، ورنہ مسلسل امداد آ رہی تھی. تو سب سے بڑا عمران خان کا جو اتحادی ہے وہ ان کی نااہلی ہے. مجھے 100% یقین ہے میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا اگر یہ معیشت چلا گئے تو. ان کی اہلیت نہیں ہے معیشت چلانے کی، یہ نہیں کر سکیں گے. ان کے ایک اپنے بندے شبر زیدی جو بہت قریب ہیں طاقتور حلقوں کے، یہ بلکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نگران وزیر خزانہ بننے کے بھی ایک امیدوار تھے. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی معیشت کی رسپانسبلٹی لے گا وہ گالیاں کھائے گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بزنس کونسل اور چیمبر سے ملاقاتیں کر کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ان کی جو ریئل ایشوز ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں، ان کی سمجھ میں بہت بڑا فاصلہ ہے. یہ شبر زیدی کہہ رہے ہیں کہ جو اہم ملاقات کی گئی ہے 5 گھنٹے کی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے معیشت کی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا ٹھیک کرنا ہے. میں نے آپ کو نتیجہ پہلے ہی بتا دیا، ڈالر مزید اوپر چلا گیا ہے. ایسے میں حل ایک ہی ہوگا اور ان کی نااہلی اور دوسرے نمبر پہ اس نااہلی کی وجہ سے معیشت، یہ عمران خان کے سب سے بڑے اتحادی ہیں. اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ تباہ کر رہے ہیں اور اس لیول پر لے جائیں گے کہ ان سے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ ہو چکا ہے آلریڈی، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ مجبور ہوں گے عمران خان سے بات کرنے پہ، اور عمران خان کی کچھ ماننی پڑیں گی، کچھ ظاہر ہے یہ اپنی بھی منوانے کی کوشش کریں گے، کچھ عمران خان کی ماننی پڑیں گی، اور بالآخر پاکستان میں الیکشن ہوں گے. یہ جو ابھی پلان بنا کے رکھے ہوئے نا جی کہ ہم لمبے کام کریں گے، پہلے معیشت ٹھیک کریں گے، پہلے معیشت کسی کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اور قانون کی بالادستی قائم کیے بغیر اب پاکستان اس کنارے پر کھڑا ہے، یہاں سے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. There is no going back from here. صرف ڈوم ہے، صرف ڈیزاسٹر ہے یہاں سے آگے. دعا کریں کچھ لوگوں کو اللہ عقل عطا کرے جو اپنے غرور میں، طاقت کے گھمنڈ میں بالکل پاگل ہو چکے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.